بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، ایک شخص ظاہر ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ شدید و بیاض الثیاب، جس کے کپڑے انتہائی سفید، شدید و سواد الشعر، اور سر کے بال انتہائی کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے بالوں اور اس کے کپڑوں کی صفائی سے یوں لگتا ہے کہ یہ آدمی سفر کر کے نہیں آیا، اس پر سفر کا کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا، گرد و غبار کچھ بھی نہیں۔ لیکن ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں اسے، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آئے اور بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے زانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ ملایا، قریب کر کے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا۔ وقال یا محمد، اور آواز دے کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کر، اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تجھے طاقت ہے زاد راہ کی، راستے کی۔ قال صدقت، تو یہ کہ سن کر اس نے آگے اس جواب میں کہا صدقت، آپ نے صحیح فرمایا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے تعجب کیا، خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ آگے لمبی حدیث ہے، آج یہیں تک ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب الایمان، اس حصے میں جو آگے حدیثیں ذکر کی جائیں گی ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا، اور ایمان کا لغوی معنی آتا ہے مامون ہونا، امن میں آ جانا، کسی کو امن میں کر دینا، ایمان لے آنا، یہ ہے ایمان کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو شریعت لے کر آئے اس کی دل سے تصدیق کر دینا، اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور چونکہ ایمان کو اس لیے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے معاملات، بیع و شراء، تجارت، چاہے معاشرت، رہنے کی زندگی بسر کرنے کے طریقے، اور چاہے وہ اخلاقیات، یہ ساری کے سارے موقوف ہیں کس پر؟ ایمان پر۔ ایمان ہے تو پھر یہ مقبول ہے اللہ کے ہاں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ مقبول نہیں ہے۔ اور ایمان کے مقابلے میں جو ہے وہ کفر ہے، ایمان کی ضد۔ اور کفر کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بدی حکم، اللہ کا جو شرعی حکم ہے اس حکم کا انکار کر دینا، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے
کچھ حصہ اس کا تلاوت کیا اور پڑھا۔ اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے۔ کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے سوال کرنے لگے، اس لیے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ سن 10 ہجری حجۃ الوداع سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے پیش آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ تفصیلی احکامات اور اعمال سے بھری ہوئی تھی اور سب جانتے تھے، لیکن یہ دوبارہ جبرائیل امین کو بھیج کر یہ سارے سوالات کیے تاکہ وہ جو اتنا تفصیلی سارے کا سارا سلسلہ ہے اس کو ایک اجمالی خاکے میں بیان کر دیا جائے اور اس کو اجمالاً بیان کر دیا جائے اور اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک اجمالی پورا خلاصہ اس کا آ جائے گا اور وہ آسان ہو جائے گا، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور بعض محدثین نے کہا اس لیے بھی پیش آیا کہ چونکہ صحابہ پریشان رہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سوال کریں۔ کہا گیا تھا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نہ سوال زیادہ کیا کرو، اگر کوئی چیز ظاہر ہوئی تو تمہارے لیے برا ہو جائے گا۔ تو اب پریشان تھے تو اللہ رب العزت نے پھر اس طرح جبرائیل امین کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ آئے اور انہوں نے سوال کر کے طریقہ بتا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا جائے اور اس طرح سوال کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جبرائیل، اس حدیث میں سارے علوم اور سارے احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کا خلاصہ اس میں ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے، تمام احادیث کی جڑ کہا جاتا ہے اس کو، جس طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام علوم قرآن کے اور قرآن کے سارے احکام وہ سورہ فاتحہ کے اندر بند ہیں، لہذا جیسے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور اسی طرح ام الکتاب کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی تمام احادیث میں جو احکامات آئے تفصیلاً، جو عقائد آئے ان کو اس میں بیان کر دیا، حدیث جبرائیل میں اجمالاً ذکر کر لیا، اس لیے اس کو ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے اور ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات آئی کہ ایک آدمی آیا، تو چونکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، اور اکثر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل و صورت میں صرف 2 مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اپنی اصلی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، ورنہ انسانی۔ اور انسانی شکل میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ الگ جنس ہوگی تو بات کا سمجھنا سمجھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ انسانی شکل میں آتے تھے تاکہ افادہ اور استفادہ میں سہولت ہو جائے۔ جب آئے تو حضرت عمر بتاتے ہیں کیا حال تھا، انتہائی سفید کپڑے اور بال بھی بالکل کالے۔ 2 چیزیں معلوم ہوئیں، ایک کیا معلوم ہوا کہ وہ سفر سے نہیں آئے تھے، اگر سفر سے آتے تو کپڑوں پر گرد و غبار چڑھا ہوتا، لہذا سفر سے نہیں، یہیں کے اور اس طرح بال بھی کالے ہیں۔ 2 چیزیں اس میں بتائی گئی، ایک یہ ہے کہ طالب علم کے لیے یہ ہے کہ اس کو سفید لباس پہننا چاہیے، وہ طالب علم بن کر آئے، اور دوسرا یہ جوانی کے زمانے میں علم حاصل کرنا چاہیے، یہ زیادہ مضبوط رہتا ہے، بعد میں بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ چونکہ وہ کمال قوت اور شباب تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ۔ اور آگے کہا کہ ان پر سفر کے آثار نہیں تھے، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ بھائی جب سفر کے آثار نہیں تو یہیں کا رہنے والا ہوگا، جب یہاں کا رہنے والا ہے تو ہم پہچانتے ہوں گے۔ کہا نہیں، ہم میں سے پہچانتا بھی نہیں تھا، پتہ چلا وہ یہاں مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، ورنہ تو بار بار آتا ہوتا، ہم پہچانتے دیکھتے، ہم نے پہلی دفعہ اس کو اس طرح دیکھا، تو لہٰذا نہ اس پر سفر کے آثار ہے کہ ہم سمجھے دور سے آیا، نہ اسی طرح کہ وہ بالکل پہچاننے جاتا ہے کہ ہم سمجھے یہیں کا رہنے والا ہے، یہ اس کی کیفیت تھی۔ اب آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، کس طرح؟ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے کے قریب کر کے بیٹھے، 2 زانو ہو کر بیٹھے۔ پتہ چلا علم کے حصول میں 2 زانو بیٹھنا چاہیے، ادب کا تقاضا یہ، لہٰذا اس طرح بیٹھے آپ کے سامنے اور قریب بیٹھے تاکہ علم ہمیں آ جائے اور حاصل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، بعض محدثین نے کہا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ کر بیٹھے، اپنی رانوں پر رکھا اور ادب سے بیٹھ کے،
اور یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا، تو آپ کی رانوں پر رکھ کر یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں سائل بن کر آیا ہوں اور میں زیادہ محتاج ہوں، میں زیادہ محتاج ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کامل توجہ میری طرف ہو، آپ کی ساری توجہ میری طرف ہو۔ لہٰذا آپ نے جب توجہ فرمائی تو اب سوال کیا، قال یا محمد، اے محمد۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہیں نہیں پکارا گیا، لیکن یہاں کہا گیا وہ انسانوں کے لیے ہے کہ ادب کا تقاضا ہے، نام لے کر نہ پکاریں، لیکن جبرائیل یہ فرشتے ہیں، فرشتے پکار سکتے ہیں۔ اخبرنی عن الاسلام، اب پوچھا جا رہا ہے، کہتا ہے اسلام کیا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں آپ بتائیے، اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرو، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، جبین نیاز اسی کے سامنے جھکاؤ، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بیٹے بیٹیاں دینے والا، اور کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو چیزیں بتائی، نمبر 1 تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقامت کا کہا ہے تو صلو صلاۃ نہیں کہا، نماز پڑھو، اقامت صلاۃ۔ اور اقامت صلاۃ کیا ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے، کہ انتہائی تواضع اور عاجزی کے ساتھ۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کہا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں وضو کر کے اور سمجھتا ہوں کہ جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور میں زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں، یہ ہوئی نماز، اس کو نماز کہا جاتا ہے، اقامت صلاۃ۔ اور ہمیں تو اللہ معاف کرے بھولی ہوئی باتیں بھی نماز میں یاد آ جاتی ہیں، جب آدمی کھڑا ہو نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو گویا خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ کو ادا کریں، 40واں حصہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنے مال کا جب سال گزر جائے تو 40واں حصہ اللہ کے نام پر غرباء، مساکین، فقراء کو دے دے۔ تصوم رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے روزے رکھے۔ اور تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اس کے پاس استطاعت ہے، حج فرض ہے تو حج کرے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اب ان کا ذکر اعلیٰ اور بھی بہت ساری چیزیں، اسلام کہتے ہیں انقیاد ظاہری، جھک جانا، سرنڈر ہو جانا، تو معنی یہ ہے ان میں صرف ان کا ذکر ہوا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ذکر ہوا، اور باقی نہیں ذکر کیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی صفات 2 طرح کی ہیں، صفات جمال اور صفات جلال۔ جمال میں محبت، تو فرمایا کہ یہاں آپ دیکھیں تو یہاں روزے میں اور حج میں محبت ہے۔ محب اپنے محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پرواہ نہیں کرتا، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ حج پر احرام باندھا ہوا ہے، بال پراگندہ ہیں، گرد و غبار چڑھا ہوا، ناخن بڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے، یہ ہے صفت جمال۔ اور صفت جلال کیا ہے؟ حکم ملتا ہے یہ کام کرو، نماز یا حکم مل گیا رکوع کرو، سجدہ کرو، کر رہا ہے۔ زکوٰۃ حکم مل گیا اپنے مال میں سے اتنا دے دو، لہٰذا یہ شاہانہ صفت ہے، صفت جلال ہے، اس کا ذکر ہوا۔ تو جب یہ ہوا تو کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہمیں تعجب ہوا، خود ہی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کیا کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے۔ اگر یہ آدمی پہلی مرتبہ آ رہا ہے پوچھ رہا ہے تو پھر یہ آدمی تصدیق کیوں کرتا ہے؟ تصدیق کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے، آپ کی مجلس میں پہلے آتا رہا ہے، اس لیے یہ اس طرح بار بار کر رہا ہے۔ تو یہ گویا ایک طریقہ بتایا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر آپ سے یہ سوال کیے اسلام کے بارے میں۔ آگے آئے گا ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوالات، وہ پورے اس حدیث میں آئیں گے، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ تو آج جو ہمیں جو سبق ملا اس کا، وہ یہ ملا سبق کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو پابندی سے کریں، نماز کی اقامت اہتمام کے ساتھ نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، اور اسی طرح زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ لازمی ادا کرے، اور اسی طرح رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں روزوں کا اہتمام ہو، اور جس کو اللہ نے استطاعت دی اور حج فرض ہے اس کو حج کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ.